اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ جیسا کہ آج کا ہمارا عنوان ہے نماز حاجت امام زمانہ علیہ السلام۔ شب جمعہ ہے، یقیناً یہ شب ہمارے مولا اور آقا امام زمان سے منسوب ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اس شب میں ہمارے اعمال ہمارے آقا کی خدمت میں جاتے ہیں۔ مومنین، یقیناً اگر ہم اور آپ اپنے امام کو ماننے والے، ان کی معرفت رکھنے والے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا مولا پردہ غیب میں ہے اور زندہ ہے، ہمارے حالات سے باخبر ہے۔ ہم جو کچھ بھی مانگتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، وہ سب ہمارے امام کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ ہم شب جمعہ کو ضائع نہ ہونے دیں، شب جمعہ کی برکتوں سے فیض حاصل کریں، اس لیے کہ یہ شب وہ شب ہے کہ جو یقیناً ہم اپنے مولا اور آقا سے استغاثہ کر سکتے ہیں، گریہ کر سکتے ہیں، بقا کر سکتے ہیں، ہم اپنی دعاؤں کو قبول کرا سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم اس شب میں بالخصوص اپنے مولا کو یاد کریں، ان سے گریہ اور بقا کریں۔ آج ہمارے یہاں یہ جتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جتنے مشکلات پیدا ہوتے ہیں، جتنی مصیبتیں آتی ہیں، ہم کیوں غیروں کے در پہ پہنچ کر اپنی التجائیں کرتے ہیں، اپنی مصیبتوں کو دور کرانا چاہتے ہیں؟ کیوں اپنے مولا اور آقا امام زمان کی خدمت میں نہیں جاتے؟ یاد رکھیے گا عزیز محترم، اگر ہم کتنی بھی بڑی مصیبت میں کیوں نہ پڑ جائیں، حد یہ ہے موت جیسی مصیبت ہمارے سامنے کھڑی ہو کہ جہاں ہر انسان اپنے دم کو توڑ دے، ایک انسان جو بے انتہا مرض میں مبتلا ہو چکا ہے، ڈاکٹروں نے علاج یوں بیان کیا کہ یہ چند دنوں کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تو آپ پریشان نہ ہوں، بے چین نہ ہوں، اپنے مولا کی خدمت پہ جائیں، مولا سے استغاثہ کریں، دعا کریں۔ یاد رکھیں، جہاں ساری کائنات اپنی دم کو توڑ دیتی ہے، وہاں ہمارے مولا اور آقا ہماری حاجتوں کو سننے والے ہیں۔ اسی لیے مکارم الاخلاق علماء کرام نے جو نماز حاجت امام زمان معین کیا ہے کہ مثلا ہم کسی بھی مصیبت میں ہوں، کسی بھی پریشانی میں ہوں، خاص طور سے ہمارے یہاں عورتیں بے چین ہوتی ہیں، خواتین پریشان ہوتی ہیں، گھر کے مسائل ہیں، خانوادے کے مسائل ہیں، آپسی مسائل ہیں، اختلافی مسائل ہیں، ہم ان تمام مسائل کو کیوں غیروں کے درمیان بیان کرتے ہیں؟ کیوں نہیں اپنے مولا اور آقا کی خدمت میں پہنچتے ہیں؟ رات کے سناٹے میں نماز شب پڑھیں، اپنے مولا کے لیے نماز حاجت پڑھیں۔ خود علماء کہتے ہیں اگر کوئی انسان کتنی بھی بڑی مصیبت میں کیوں نہ ہو، نصف شب غسل کرے، باطہارت ہو کر کے اپنے اس مقام پر جائے کہ جہاں وہ نماز پڑھتا ہے، مصلی پہ بیٹھے 2 رکعت نماز پڑھے۔ جو نماز بیان کی گئی ہے، اکثر علماء بیان کرتے ہیں یقیناً کتنی بھی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، کتنی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، اگر اس نماز کو خلوص نیت کے ساتھ انسان پڑھ لیتا ہے، مولا اور آقا اس کی حاجتوں کو پوری کر دیتے ہیں۔ نماز کا آسان طریقہ ہے، یاد رکھیے گا ایمان محترم، شب جمعہ ہے، اس نماز کو ہم ضرور پڑھیں۔ آسان طریقہ ہے، 2 رکعت نیت کریں، نماز حاجت امام زمان پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ نیت کے بعد جب ہم سورہ حمد پڑھیں، سورہ حمد میں ہم پہنچتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پھر پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس جملے پہ رکے نہیں، اس جملے کو 100 مرتبہ دہرائیں، خدا سے 100 مرتبہ کہیں پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔
یقیناً اذان محترم پروردگار ہماری مدد کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد اس سورے کو مکمل کریں، مکمل کرنے کے بعد سورہ توحید پڑھیں، قل هو اللہ احد۔ ذکر رکوع میں جو ہم پہنچے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ کو ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ دہرائیں۔ سبحانہ پاک و پاکیزہ ہے وہ اللہ، میرا پالنے والا ہمارا رب جو عظیم ہے، بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اس معبود کی ہیں۔ 7 مرتبہ دہرائیں۔ سجدے میں جائیں، ذکر سجدہ کو 7 مرتبہ دہرائیں۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اے میرے معبود وہ پاک و پاکیزہ ذات جس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے۔ اب آپ تصور کریں جب ہم نے اپنے کائنات میں اسے بڑا تسلیم کر لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ سلطنتیں، یہ حکومتیں، یہ مال و زر، یہ کائنات کے اسباب سب بیکار ہیں۔ صرف ہمارا مولا، ہمارا خدا، ہمارا پالنے والا، ہمارا رب سب سے بلند ہے، یا وہ کہ جسے اس نے بنایا ہے۔ یقیناً اس کے بعد بعین ہی اسی طرح سے ہم دوسری رکعت انجام دیں۔ چھوٹی سی دعا ہے جو مکارم الاخلاق کو بیان کیا، اس دعا کو پڑھیں، خدا سے اپنی حاجت کو طلب کریں۔ اگر دعا نہیں پڑھ پا رہے اسی نماز کو پڑھ کے اپنے پروردگار سے دعا کریں، تو یہ واسطہ ہے ہمارے مولا اور آقا امام الزمان کا، جو پردے غیب میں ہیں، ہماری حقیقتوں سے واقف ہیں، ہماری حاجتوں کو جاننے والے ہیں، ہماری پریشانیوں کو دیکھنے والے ہیں، ہماری مصیبتوں میں ہمارے سہارا ہیں، ہمارے مسائل میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم مشکلات میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ہمارے مولا ہمارے مشکلات کو پوری کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ فرزند مشکل کشا ہے۔ لہذا آئیے مل کر کے اس معبود سے دعا کرتے ہیں۔ معبود، شب جمعہ ہے، امام سے توسل کی شب ہے، ہم سب کو امام زمانہ سے توسل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ فقط السلام۔